3 لوگ ہیں, 2 لوگوں پہ بولنے پہ مجھے, ایک فیملی پلاننگ والوں کے خلاف بولنے پر بڑی خوشی ہوتی ہے, ایک عاملوں کے خلاف بولنے پر تو ایسا لگتا ہے جیسے خون آ گیا جسم کے اندر. یہ جو روحانی عامل ہے نا, روحانی عامل جو جن چڑیل بھوت بھگاتے ہیں, چاہے وہ دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, ڈرائیون کا مقیم ہو, تبلیغ میں سال لگا ہوا ہو, بزرگوں نے خلافت دی ہوئی ہو, کبھی کسی سے متاثر مت ہو. یہ ککھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, کوئی علوم نہیں. علم تو کہتے ہیں علوم ہے, علوم, علم بھی نہیں ہے. علوم تو بہت آگے کی چیز ہے. یہ کسی کا نہ کچھ بنا سکتے ہیں نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن بغیر یہ کمپنی کی پروڈکٹ ہے. میں بعض دفعہ کھانا کھانے کے لیے جاتا ہوں, میں نے منگوائی بھنڈی, وہ کچھ اور بھی لا کے رکھ دیتے ہیں, کہتے ہیں ہماری ہوٹل کی یہ خاص سوغات ہے, یہ ہم ہر گیسٹ کو دیتے ہیں, حالانکہ میں نے منگوائی نہیں ہے وہ. تو آپ یہ ٹاپک پر بات سننے کے لیے آئے نہیں ہوں, لیکن 4 شادیاں اور عامل کے خلاف یہ میری پروڈکٹ ہے جو میں لازمی آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ آپ کو سننا پڑے گا, چاہے آپ کو خوشی ہو یا آپ کو غم ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو 4 شادیوں میں تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا, لیکن یہ عامل لوگ جو ہیں, خدا کے لیے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور اس پہ چیخنا اس لیے پڑتا ہے کہ اس میں علماء مبتلا ہیں. علماء جب کسی چیز میں آ جائیں نا تو پھر لوگوں کے دماغ سے اس کی عقیدت نکالنا بہت مشکل ہے. اور علماء بھی برحق علماء, وہ علماء جن کو ہم فالو کرتے ہیں, ان کا دماغ ان لوگوں نے خراب کر دیا ہے, عاملوں نے ان کو بیوقوف بنایا ان لوگوں نے. علماء جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, نہیں بھائی علوم, حضرت پہنچے ہوئے علوم ہیں علوم, میں بہت افسوس ہوتا ہے کہ آپ اتنے بڑے بزرگ ہو, اتنے بڑے مفتی ہو, آپ کے دماغ کو کیا ہو گیا؟ ہر بڑے عالم کے ساتھ پھلترو کی طرح کوئی عامل گھوم رہا ہوگا کہ حضرت کو نظر لگی ہے, یہ نظر اتارنے والا ہے. ہر بڑے بزرگ کو نظر لگ رہی ہے آج کل مارکیٹ میں, فالج ہو رہا ہے تو جادو چل رہا ہے ان کے اوپر, فلانے نے کچھ کر دیا. 2-3 بڑے بڑے بزرگ تھے, ان کے ساتھ 2 عامل پھلترو کی طرح ہر وقت چپکے رہتے تھے, یہ ان پر دم کرتے ہیں. میں نے کہا ان کو بھگاؤ, یہ کروڑوں روپے کما رہا ہے آپ کے نام کے, پھلترو کو نکالو یہاں سے. تو ایک میرے ساتھ عزم کرو. میں نے ابھی بیعت کرنا شروع نہیں کیا, لیکن جب میں بیعت کروں گا نا تو جو بھی میرے ہاتھ میں بیعت ہوگا میں اس کو یہ بولوں گا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ اپنی نسلوں کو روحانی عملیات سے بچاؤ گے, نسلوں کو, ورنہ میں بیعت ہی نہیں کروں گا. چاہے جن آئے نہ آئے, بھوت آئے چڑیل آئے, عامل کے پاس بولو نہیں جانا. کوئی تعویذ نہیں, کوئی روحانی, سب ڈرامے بازی ہے. تعویذ کے جواز کا میں قائل ہوں, لیکن چھوڑ دو جواز, عدم جواز کی جو جائز تعویذ ہے اس کے جواز کا میں قائل ہوں, لیکن اس بحث میں نہیں پڑھو. پوری زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. فلانے نے کر دیا, فلانے نے کچھ کر دیا, ڈمکانے نے کچھ کر دیا, فلانے جٹھانی نے ساس پہ کر دیا, ساس نے بہو پہ کر دیا, بہو نے سوکن نے ایک سوکن پہ کر دیا. آپ بڑے بڑے مدرسوں میں جاؤ گے نا اپنے گھر کے جھگڑے لے کر, وہاں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہوگا روحانی, وہ بتائے گا آپ کی, میں نکالے گا, بولے گا اصل میں آپ کی جٹھانی نہیں, آپ کے اسلام کہہ رہے ہیں رشتوں کو جوڑو, اور آپ جٹھانی پہ بلی ڈال کے, وہ پہلے ہی دونوں توے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جٹھانی اور جٹھانی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے بھائی؟ جو بھی ہوتی ہے خاتون, اس کی جو جٹھانی اور وہ خود, وہ دونوں ایسے ہوتے ہیں ہر وقت جیسے گرم توے پہ پہلے لڑنے کے لیے تیار ہے. جب آپ نے کہہ دیا کہ اس نے کچھ کیا ہے تو بس اب قیامت تک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع. اس لیے اس شہر سے نکلو. انگریز نے ترقی کیوں کی ہے؟ وہ اسباب کو دیکھتا ہے. اسباب پیدا کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے. لہذا اسباب کو دیکھنا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. جو کام اللہ نے جس چیز کا رکھا ہے وہ تو اللہ نے رکھا ہے نا. دیکھو ایک آدمی کیا کرتا ہے, بھوک لگتی ہے روٹی کھاتا ہے. اب کوئی اس سے کہے کہ بھوک لگ رہی ہے روٹی کھا رہا ہے, کیوں؟ کہہ رہے بھائی سبب یہ ہے, سائنٹیفک لاجک ہے, جب بھوک لگے گی تو روٹی سے پیٹ بھرے گا. سارے سائنسدان اس پر متفق ہیں. کوئی کہے بھائی تو سائنس کو مانتا ہے, ہم تو صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں بھائی, ہم سائنس کو لفٹ نہیں کراتے. یہ مذہب کے نام پہ حماقت اور بے وقوفی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو بھائی مذہب نے کب کہا ہے کہ یہاں سائنس غلط ہے بھائی؟ یہ اسباب کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے پیدا کی. صرف ابراہیم علیہ السلام واحد تھے جن کو آگ میں ڈالا گیا, نہیں جلے, ورنہ دنیا میں کوئی بھی آگ میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ جلے گا وہ. کوئی کہے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے, لہذا میں وداؤٹ میرج میں بھی چاہتا ہوں میرے یہاں بچہ پیدا ہو جائے. اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی سائنٹیفکلی یہ ممکن نہیں ہے. وہ کہے عیسیٰ علیہ السلام کے کیسے ہو گیا, حضرت مریم کے کیسے ہو گیا وداؤٹ ہسبینڈ؟
تو اسے کہا جائے گا بھائی وہ اللہ کی ایک قدرت کی نشانی تھی, وہ اللاجیکل کام تھا جو اللہ نے کر کے اپنی قدرت ظاہر کر دی. لیکن اللہ کی عادت کیا ہے کہ جو کام ہوتا ہے وہ اسباب کے تحت ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ گھروں میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو جب بھی کام ہو رہا ہے نا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے, یہ ذہن میں رکھو. ایسا ہوتا نہیں. نیوٹن کیا بول کے گیا تھا؟ غلط بولا تھا نیوٹن نے. نیوٹن کہہ کے گیا تھا کہ جو چیز رکی ہوئی ہے قیامت تک رکی رہے گی, جب تک اس کو حرکت دینے کا کوئی سبب نہ ہو. حرکت ایک کام ہے نا, تو جب تک کوئی محرک نہیں ہوگا وہ حرکت میں نہیں آئے گی. اور جو چیز چل رہی ہے وہ رکے گی نہیں جب تک کوئی روکنے والی شے نہ ہو. اگر آپ یہ جن چڑیل بھوت کے چکروں میں پڑتے ہو نا تو آپ ایک نیا لا بناؤ. پھر پہلے میں نیوٹن کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں نا. یعنی جب بھی کوئی کام ہو رہا ہے نا تو کام کے پیچھے کوئی سبب بولو ہے, کوئی سبب ہے. گھر میں لڑائی ہو رہی ہے, اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی سبب ہے. یا تو آپ کسی کی بے عزتی کر رہے ہیں, اس پہ غصہ آ رہا ہے اس کو, یا آپ اس کے حقوق ادا, آپ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے, اس پہ غصہ آ رہا ہے اس کو, لڑائی ہو رہی ہے. ماں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں, بیوی کو ترجیح دے رہے ہیں, ساس بہو کا آپس میں کیا ہو رہا ہے, اختلاف ہو رہا ہے. یا تو ساس ظالم ہے یا بہو ظالم ہے, یا جٹھانی گڑبڑ کر رہی ہے, آپ صحیح چل رہے ہیں, کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے. اب گورے کے ساتھ جب گڑبڑ ہوتی ہے تو گورا اس کی لاجک تلاش کرتا ہے, سبب تلاش کرتا ہے. سارے ماہرین مل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم افغانستان میں پٹے کیوں, وہ غور کرتے ہیں اس پہ. وہ جنات پہ نہیں ڈال دیتے. کبھی امریکن آرمی کا بیان آیا کہ ہم 40-42 ملک لے کے افغانستان میں اترے تھے, ایکچولی وہاں پہ جنات تھے جس کی وجہ سے ہم جیت نہیں سکے. کبھی ایسا کوئی پھینکی انہوں نے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی. ان کے ہاں اگر یہ روحانی ڈرامے باز ہوتے, کہتے بھائی وہ اصل میں تمہاری طاقت تو بہت ہے لیکن وہاں جنات ہیں, ہم جنات سے کون لڑ سکتا ہے. وہ عمل ہم پر فرانس نے جادو کیا ہوا ہے. اصل میں امریکن پہ کس نے جادو کر دیا تھا؟ فرانس پہ. فرانسیسیوں پہ جادو کیا جاپان نے, جاپان پہ جادو کیا سوئٹزرلینڈ نے. آپ کہہ سکتے ہو سوئٹزرلینڈ کیسے جادو کرے گا؟ جب جٹھانی کر سکتی ہے تو سوئٹزرلینڈ کی طاقت جٹھانی سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو سارے جتنے بھی عامل ہیں ان کو سوئٹزرلینڈ کا صرف وزٹنگ ویزا بھی دے دینا تو سارے عامل اس کے کہنے پر جادو شروع کر دیں گے. نکالو اپنے آپ کو اس ٹینشن سے, مصیبت سے. تو وہ غلطی دوبارہ نہیں دہراتے جو غلطی ان سے ایک بار ہو چکی ہے. گورا نہیں دہرائے گا اس غلطی کو. ہم بار بار اس غلطی کو ریپیٹ کرتے ہیں, بار بار اس غلطی کو ریپیٹ کرتے ہیں, اور جب ناکامیوں کا منہ دیکھتے ہیں تو روحانی ڈرامے باز ہمیں کہتا ہے اصل میں تم پر کسی نے کچھ کر دیا ہے. پھر نکلنا بھی شروع ہو جاتی ہیں چیزیں, وہاں سے فلیتا نکلا, وہاں سے پلیتا نکلا, وہاں سے کسی کے ناخن نکلے. مجھے لوگ لا کے دکھا, میں کچرے میں ڈال, میرے گھر سے بھی تعویذ نکلتے ہیں, میں کچرے میں پھینک دیتا ہوں ان کو. کوئی آ جاتا ہے چپکے سے کچھ رکھ کے چلا جاتا ہے, ذرا بھی متاثر, میں کہتا ہوں ابے تو نے جو رکھنا ہے بولو رکھ دے بھائی, کچھ بھی نہیں ہونے والا انشاءاللہ. تو اس شہر سے نکلو, سمجھ رہے ہو, یہ بہت مشکل ہے نکالنا. کیوں؟ اور میں آپ کے سامنے اتنے کانفیڈنٹلی بات کرتا ہوں, میں علماء کے سامنے نہیں کرتا, کیونکہ مجھے آگے سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ تو علماء کے سامنے کون اونچی آواز سے بات کرے. میں کہتا ہوں عوام کو سمجھاؤ بھائی. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ کا علم کیا علماء سے بھی زیادہ ہے, آپ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے. قطعاً نہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ علم ہی نہیں ہے تو زیادہ کم کی کیا. علماء کا علم ہم سے دین کے علم میں زیادہ ہے. ہم جتنے ہمارے اکابر ہیں, بزرگان دین ہیں, دین کی جہاں بات آئے گی ہم سرنڈر کر دیں گے. میڈیکل کے سائنس کی بات آئے گی تو ڈاکٹر کو مانیں گے یا علماء کو مانیں گے؟ ڈاکٹر کو مانیں گے. اب ڈاکٹر کہہ رہے یہ دانت نکلوا دو, حضرت جی بزرگ کہہ رہے نہیں نکلواؤ, تو بھائی میں کس کی مانوں گا؟ اب کوئی کہ یار آپ علماء سے آگے نکل رہے ہو. بھائی میڈیکل سائنس میں تو میڈیکل سائنس کے علماء کی رائے کا اعتبار ہوگا, شریعت میں کس کی بات کا اعتبار ہوگا؟ تو یہ جو روحانی ڈرامے بازی ہے یہ شریعت کا علم بولو نہیں ہے یہ. اور یاد رکھو آپ جتنے ہو نا ٹوٹل اتنے ہی ہو, آپ کے ساتھ کوئی ہمزاد کوئی موکل نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہو تمہارے تم ہو, ایک تمہارا ہمزاد ہے. ایک منطقی گیا اپنے گاؤں میں, لوگوں نے پوچھا تم کیا پڑھ کر آئے؟ وہ منطق پڑھی اس نے. انہوں نے بولا بھائی کیا پڑھا ہے تو نے اتنے سالوں میں؟ کہہ رہا منطق پڑھی ہے. کہہ رہا بتا تو صحیح. اس نے کہا صبح ناشتے میں بتاؤں گا. تو ناشتے میں اس کی اماں نے 2 بوائل انڈے بنائے, ایک ابا کے لیے اور ایک بیٹے کے لیے. تو بیٹے نے کہا ابا یہ انڈے
حقیقت میں تو 2 ہیں، لیکن تصور کی دنیا میں یہ 3 ہیں. ایک یہ انڈا، ایک یہ انڈا، اور ایک ان دونوں کا مجموعہ. وہ ایک الگ اس کی تصور ہے نا، ایک یہ انڈا اور ایک یہ انڈا، یہ انفرادی حیثیت ہے، اور ایک ان کی مجموعی حیثیت سے وہ کیا ہے؟ دونوں کا مجموعہ. وہ ایک الگ چیز ہے. ابا نے دونوں انڈے کے کھائے، بولے مجموعہ تو کھا لے بیٹھ. مجموعہ کون کھائے گا؟ وہ تو کھا جا. تو عامل بھی کہتا ہے ایک آپ ہو، ایک آپ کا ہمزاد ہے، ایک موکل ہے، پتہ نہیں کیا کہ ڈرامے بازی. جتنے گاڑے الفاظ لے کر آتے ہیں نا، جن کا نہ سر نہ پیر. لوگ کہتے ہیں علوم. یہ کیا ہے بھائی؟ علوم ہے بھائی، بہت اوپر کی باتیں ہیں بھائی، ان کو تو سمجھنے کے لیے ہمارے وہ دماغ ہی نہیں ہے بھائی. یہ اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ باتیں ہی ٹھیک نہیں ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے ان پر. مشرکین جس شرک میں مبتلا ہوئے اس کی بیس تھی توہم پرستی. امکانات کی دنیا میں بہت کچھ ممکن ہے، ہم نے امکانات کی دنیا کو نہیں دیکھنا، ہم نے دلائل کی دنیا کو دیکھنا ہے. جس چیز کا دلیل سے ثبوت ہوگا اس کو مانا جائے گا، ثبوت نہیں ہے تو امکان تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. دیکھو میں نے کیس کیا زید پر کہ اس نے میرے 1 لاکھ روپے چوری کیے ہیں. جج نے بلایا، زید نے میرے خلاف کیس کیا، میں نے زید کے خلاف کیس کیا کہ زید نے میرے 1 لاکھ روپے چوری. آپ لوگ کو سب آواز صحیح آ رہی ہے؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہو رہی نا آواز میں؟ میں نے جج کے سامنے کہا جی زید نے 1 لاکھ روپے چوری کیے ہیں. جج نے کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا گواہ. کیا میں پاگل تھا اس میں گواہ لے کے گھوم رہا ہوتا؟ جب یہ چوری کر رہا تھا تو میرے پاس اگر گواہ ہوتے تو میں چوری کرنے دیتا اس کو؟ میں تو پکڑ کے کٹ لگاتا. جج کہا اچھا کوئی کیمرے کی ریکارڈنگ دکھا دو. جج صاحب اگر وہاں کیمرہ لگا ہوتا تو یہ چوری کرتا؟ اس نے ایسی جگہ چوری کی ہے جہاں کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا. جج کہا بھائی میں جج ڈال دے گا زید کو چور قرار دے دے گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اب جج کہہ رہے یہ زید بری ہے. میں کہوں جج صاحب کیا اس بات کا امکان نہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ جج کیا کہے گا 100% امکان ہے، لیکن امکان کی بیس پہ کبھی فیصلے نہیں ہوتے. امکان تو اس بات کا بھی ہے کہ آپ نے چوری کی ہو اور یہ کیس ہی نہ کر رہا ہو، اس بیس پہ کہ گواہ نہیں ہے. اس کا بھی تو امکان ہے. امکان تو اس کا بھی ہے کہ 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ چوری کی ہو. پتہ نہیں کیا کیا امکانات دنیا میں ہیں. کبھی امکان کی بیس پہ فیصلہ نہیں کیا جاتا. مشرکین جو یہ کرتے تھے کہ یہ بت ہے جو اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، یہ بت ہمیں اولاد دے گا، یہ والا بت ہمیں ہماری شادی کرائے گا، یہ والا بت جو ہے ہمیں روزگار دے گا، یہ والا بت ہمارے بیماروں کو ٹھیک کرے گا. جیسے ہندو یہی کہتے ہیں نا، ہندوؤں کے بہت سارے بھگوان ہیں. یہ والا بھگوان یہ کام کرے گا، یہ والا بھگوان یہ کام کرے گا، یہ تھوڑا مہنگا بھگوان ہے، یہ زیادہ بڑے بڑے کام کرے گا، یہ تھوڑا سستا والا بھگوان ہے، یہ تھوڑے کم ریٹ والا بھگوان ہے. 20 قسم کے. اب جب ان سے پوچھا جائے، پہلے مشرکوں سے بھی پوچھا جاتا تھا بھائی تمہارے پاس کیا دلیل ہے یہ کرے گا؟ وہ کہتے تھے دلیل نہیں تھی. وہ کہتے تھے ہم نے اپنے باپ دادا سے سنتے آئے ہیں. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ ان کو اختیارات دے دے؟ امکان تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے دی. جیسے آج ہم جب مشرک سے بات کرتے ہیں کہ ان بزرگوں کے پاس بالکل اختیارات نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں، جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی ان کا اللہ سے تعلق ہے تو اللہ اگر اپنے بندوں کو اولاد دینے کا اختیار دے دے، بگڑی بنانے کا اختیار دے دے، تو ان وہابڑوں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اس پہ؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھائی تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے اس پہ؟ اگر اللہ دینا چاہے تو کون سی رکاوٹ ہے؟ بھائی اللہ دینا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. دلیل ہونی چاہیے کہ دیے بھی ہیں کہ نہیں دیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. امکان کی دنیا میں تو بہت کچھ کیا ہے پاسبل ہے. امکان کی دنیا میں تو یہ بھی ممکن ہے اللہ اس لکڑی کو اختیار دے دیا ہو، اس چشمے کو اختیار دے دیا ہو. اللہ نے دے گا کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم. اللہ تمہاری مثالیں بیان کرتا ہے، تمہارے اندر کی مثالیں بیان کرتا ہے. تمہارے جب غلام ہوتے ہیں، عرب میں غلام کی جتنی پراپرٹی تھی اس کا مالک اس کا مولا ہوا کرتا تھا. تو کیا تم غلاموں کو اپنے اختیارات میں اپنے ساتھ شریک کرتے ہو؟ کوئی بھی نہیں کرتا. تو میں اس مخلوق کو جو میرے نظر میں غلاموں سے بدتر ہے، کمزوری میں، رتبے میں نہیں، کمزور ہونے میں ان کو اپنے ساتھ اختیارات میں شریک کیوں کروں گا؟
تو ہر شرک کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ توہم پرستی. مے بی انگلش کا لفظ ہے نا, مے بی, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو, ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو, ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو. بھائی ہو سکتے پہ ہم نہیں جا سکتے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بچے کو نظر لگے خواتین مرچیں جلا رہی ہوتی ہیں, عجیب عجیب ٹوپی ڈرامے کر رہی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے بھائی اس سے نظر کیا ہو جائے, بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ تو خواتین یہ دلیل دیتی ہیں فلاں کی نظر اتر گئی, بچہ روتا تھا مرچیں جلائیں. بھائی بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا, شیطان اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جس بچے کو چھیڑوں گا اس کی ماں الٹی سیدھی حرکتیں کرے گی, پھر میں چھیڑنا چھوڑ دوں گا تاکہ ان الٹی سیدھی حرکتوں پہ اس کا ایمان بڑھے. جو مائیں یہ کام کرتی نہیں ہیں ان کے بچے بلا وجہ روتے ہی نہیں ہیں. جب کوئی معقول ریزن ہوتی ہے تو روتے, ورنہ نہیں روتے. تو یہ جو روحانی عاملوں کے پاس جانے والے لوگ ہیں, شرک کرنے والے لوگ ہیں, شیاطین ان سے کھیلتے ہیں. شیاطین کو پتا ہے کہ یہ ان پر ایمان رکھتے ہیں, لہذا ان کو تنگ کرو. جب یہ عامل کے پاس جائیں گے تو تنگ کرنا چھوڑ دو, اور جو کہ جاتا ہی نہیں ہے تو شیطان کہتا ہے بھائی یہاں ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ان کو تنگ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. میرے اوپر جن کیوں نہیں آ جاتے؟ میں اتنا عاملوں کے خلاف 25-30 سال سے بول رہا ہوں, ایک بھی جن ایسا بھی نہیں کہ کوئی مذاق کر کے چلا گیا ہو میرے ساتھ, بہو کر کے گیا ہو. میں 25 سال سے عاملوں کے خلاف, اور یہ جو جن چڑیل بھوت کے ڈرامے شروع کیے میں بول رہا ہوں, کوئی ایک بھی نہیں ہے. ہمارے گھر میں بھی سب کچھ ہوتا ہے بھائی, جو نارملی لوگوں کے بچے بیمار بھی ہوتے ہیں, ٹھیک بھی ہوتے ہیں. مجھے نہیں یاد کبھی میں کسی عالم کے پاس گیا ہوں کہ فلیتا کوئی پلیتا. آج ہر دوسرا آدمی فلاں نے کر دیا ہے, فلاں نظر لگا دی ہے. نظر برحق ہے, لگتی ہے, اتنی نہیں جتنی آج کل لوگوں کو کوئی چیز ہی نہیں نظر لگنے کے لیے تمہارے پاس یار. کوئی بہت ہی اچھمبے کا کام ہو تو امکان ہوتا ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے, 11 بیٹے سارے خوبصورت کڑیل جوان, مصر کے ایک دروازے سے داخل ہو رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اکیلے یوسف کو اللہ نے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, آدھا حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. اس کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا, اس میں سے آدھا اکیلے کس کو دے دیا؟ یوسف کو. تو ان کے بھائیوں میں بھی تو کچھ چمک ہوگی نا حسن کی. اتنے حسین لمبے لمبے 11 بیٹے جب ایک باپ کے ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو نظر لگنا سمجھ میں آتا ہے. اس لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا متفرق دروازوں سے داخل ہونا. پھر بھی اللہ سے توبہ استغفار کیا کہ جو اللہ چاہے گا ہوگا وہی, میں صرف ایک اسباب کے درجے میں احتیاط کر رہا ہوں. آج 11 بیٹے ہوتے کس کے ہیں؟ ایک آدھ دو بچہ, اس کو نظر لگنے کا کوئی خطرہ, بولو وہ نظر لگے تھے تو 2 رہ گئے تھے, سمجھ رہے؟ پھر وہ حسن و جمال ہوتا ہے نہ, وہ برگر کھلا کھلا کے تو بچوں کو موٹا کیا جا رہا ہے, اس میں وہ پرسنالٹی نہیں ہوتی, کوئی شخصیت نہیں ہوتی, وہم. عورت کو حسن کی نظر لگ رہی ہے, بچوں کو کسی نے تھوڑی سی تعریف کر دی, کتنا پیارا بچہ ہے, ایک دم اس کو نظر لگ گئی. اتنا زیادہ وہم کی دنیا میں بھائی مسلمان دھستا چلا گیا ہے. مذہب صرف اتنا ہی رہ گیا ہے. مذہب سے جو مسلمان کا تعلق ہے نا وہ اتنا رہ گیا ہے کہ فلانی صورت پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے, فلانی صورت پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے, فلاں سے یہ جن بھاگ جائے گا, فلاں سے چڑیل بھاگ جائے گی, فلاں صورت پڑھنے سے پیسے آ جائیں گے, فلاں صورت پڑھنے سے غربت دور ہو جائے گی, فلاں صورت پڑھنے سے فلاں جگہ شادی ہو جائے گی, فلاں صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا. بس صحابہ کرام کی اگر زندگی اسی کے گرد گھومتی تو نہ وہ تجارت میں ترقی کرتے, نہ ٹیکنالوجی میں ترقی کرتے, نہ دیگر سائنسی علوم میں ترقی کرتے, نہ پوری دنیا کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آتی. تو میں تو مذہبی لوگوں کو اس سحر سے نکالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں. مذہبی لوگوں کو, مذہبی لوگ ٹھیک ہو جائے نا تو اسلام کا امیج دنیا میں اچھا ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے آج سے مر جاؤ مگر کسی عامل کے پاس, بھلے جن آ جائے, پہلے تو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاؤ. 99.9% کیس دماغ کے ہوتے ہیں, کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی. اگر آپ شروع میں نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو وہ میڈیسن سے کور کر لے گا, نہیں گئے نا شروع میں تو اتنا معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جو نفسیاتی ڈاکٹر آپ کے ساتھ تھوڑے دن گزارے گا نا وہ بھی کسی عامل کے پاس جا رہا ہوگا بیٹھ کر. پاگل کے ساتھ رہ کے نا بندہ خود پاگل ہو جاتا ہے. تو جو میں اصل بات کرنے والا تھا کہ ایک تو یہ کہ بچائیں اپنے آپ کو, اور ان چیزوں کی بیس توہم پرستی ہے.
کوئی دلیل نہیں ہوتی, بس وہم. تو وہم سے نکالو اپنے آپ کو. اور یہ وہم غیر مسلموں میں بھی بہت ہے. کسی نے کہیں چھوڑ دیا کہ بھئی 13 کا عدد منحوس ہوتا ہے. اب کتنے ممالک ایسے ہیں 13ویں منزل ہی نہیں ہے, 12ویں کے بعد ڈائریکٹ 14ویں شروع ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کون سا بابا ان کو کہہ کے چلا گیا تھا کہ 13 کا عدد منحوس ہے. ہمارے یہاں محرم سفر کو منحوس مان لیا. ہم چیخ چیخ کے تھک گئے, بھائی کوئی مہینہ اسلام میں منحوس نہیں ہے, لیکن نہیں کریں گے شادی بیاہ لوگ اس میں. اور جب ان کو کہا جائے نا میں کرو نکاح محرم میں سفر میں, تو کہتے ہیں کوئی فرض ہے کیا, ہم ربیع الاول میں کیوں نہیں کر لیں. بھائی فرض واجب تو نہ ربیع الاول میں, نہ سفر میں, نہ محرم میں, نہ رمضان میں. بات یہ ہے کہ آپ کی شادی کی ڈیٹ محرم میں طے ہو رہی تھی, محرم کی بیس پہ جو آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہو, اس کا مطلب یہ توہم پرستی ہے. محرم میں شادی ہونا نہ ہونا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ جو آپ کے ذہن میں وہم ہے نا, بغیر دلیل کے فیصلے کرنا, اس کا علاج زیادہ ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اور اس کا علاج جب ہوتا ہے جب آپ اپنے وہم کے اگینسٹ چلنا شروع ہو جائیں. جب آپ اپنے جو وہم پیدا ہو رہا ہے اس کے الٹا چلنا. جیسے کسی کو وہم ہو رہا ہے نا کہ یہ عامل لوگ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں, عاملوں کو گالیاں دینا شروع کر دے. یہ خوف دل سے کیا ہو جائے گا, نکل جائے گا. مجھے ایک بندے نے بتایا کہ کسی عامل کو میں نے برا بھلا کہا, اس عامل نے کہا بیٹا تیرے پاس اب 24 گھنٹے ہیں, بس 24 گھنٹے میں پڑھائیاں کر رہا ہوں, اب میں پڑھائیاں کروں گا, جن آئیں گے, چڑیل آئے گی, بھوت آئے گا, یہ ہوگا, فلانا ہوگا, ڈمکانا ہوگا. تو وہ بندے نے مجھے فون کیا, پرانا قصہ ہے, کہتا ہے مفتی صاحب 24 گھنٹے نا مجھے وہ ہو گیا تھوڑا سا, اللہ خیر کرے, تو میں اس عامل سے سوری کر لوں. میں نے کہا نہیں. کہہ رہے پھر میرا ڈر کیسے نکلے. میں نے کہا ڈر ایسے نکلے فون کر کے اور سنا دے. میں نے کہا 24 گھنٹے سے پہلے جو تو کانپ رہا ہے نا, یہ وہم ہے, اس کے اگینسٹ چلنا شروع. فون اٹھا کے اس کو بول بھائی تو 24 نہیں, تو 12 گھنٹے میں کر لے جو کرنا ہے, اور تیرے باپ میں وہ طاقت ہی نہیں ہے. تو تھوڑا معذرت کے ساتھ ابیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہوں, لیکن اب تمیز سے نہیں ان لوگوں کو سمجھایا جاتا. بولے تو ایسا کر, چڑیل نہیں, تو چڑیلوں کی سردار بھیج میرے پاس, اور میں یہاں بیٹھوں, میرے گھر آ کے پڑھائیاں کر, تو دیکھتا ہوں آج تیرے میں دم کتنا ہے, آج میں دیکھتا ہوں. میں نے کہا اور اگر یہ ہو رہا ہے نا, یہ جو ایسے کر کے اس کو ڈانٹ رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہ دیکھیں کائنڈلی آپ پلیز دیکھیں پلیز. میں نے کہا پھر 24 نہیں 12 گھنٹے میں تیرے ساتھ وہ کچھ ہو جائے گا جتنا تو سمجھ رہے ہیں نا اس کا ڈبل ہو جائے گا. وہم تو ایک بہت بڑی بیماری ہے. آپ جب ایک فرض کر لیتے ہیں نا تو بہت نقصان ہوتا ہے آپ کو. تو یہ نکالو گے نا اپنے آپ کو, اپنی عورتوں کو بھی نکالو اس عذاب سے. کوئی جن چڑیل بھوت بالفرض آ بھی گیا تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو. امام صاحب سے بولو وہ دم کر دیں گے, بس اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پیشنٹ ٹھیک ہو جائے تو بھی یہی علاج ہے, ٹھیک نہیں ہو تو بھی یہی علاج ہے. اس سے زیادہ آگے بڑھنا نہیں ہے. اول تو جب یہ کانفیڈنس پیدا کرو گے تو آئے گا ہی نہیں جن. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا راتوں کو اکیلے قبرستان میں سوتے ہیں. آپ میں سے کوئی بھی رات قبرستان جائے نا 2 بجے, کوئی نہ کوئی چڑیل نظر آئے گی. گورکن کو کبھی نظر نہیں آتی. یہ جو ہمارا انڈا موڑ سے آگے قبرستان ہے نا, یہاں بہت لوگوں نے سرکٹے دیکھے ہیں. میں نے آج تک کوئی سرکٹا جتنے دیکھے جڑے ہوئے سر والے لوگ ہی دیکھے ہیں. لیکن رپورٹیں ہیں کہ ہم نے وہ پاپوش کے قبرستان میں سرکٹا دیکھا, اور وہ بتانے والے بھلے نیک لوگ ہوتے ہیں. بھائی ان کے دماغ میں چونکہ ایک وہم پیدا ہو گیا, ان کو سرکٹا بھی نظر آئے گا, ایک آنکھ والا بھی نظر آئے گا, چڑیل بھی نظر آئے گی, بھوت بھی نظر آئیں گے ان کو. آپ کانفیڈنس پیدا کرو, آپ قبرستان میں جاؤ. قبرستان میں تو اور بھی خوف نہیں ہونا چاہیے. وجہ اس کی ہے کہ خوف تو زندوں سے ہوتا ہے, مردے تو بیچارے مرے اس لیے کہ اب کسی کام کے, وہ موت نام ہی اسی چیز کا ہے. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ایک صاحب نے کہا کہ میں مزار پہ جا رہا ہوں, مجھے فالج ہوا ہوا ہے جو ہے نا, تو میں مزار پہ جاؤں گا, میں دعا مانگوں گا تاکہ بابا کی برکت سے میرا دوسرا دھڑ بھی میرا فالج ختم ہو جائے. میں نے کہا بھائی جس بابا کی قبر پہ جا رہے ہو ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے ہیں, تو تمہارا آدھا دھڑ تو کم از کم کام کر رہے ہیں نا. تو جس کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہوں وہ اس کا دھڑ کیسے صحیح کر سکتا ہے جس کا ایک دھڑ کام نہ کر رہا ہو. ان کو تو اگر کر رہے ہوتے تو وہ اپنا دھڑ پہلے صحیح کرتے نا. تو مردوں سے تو بیچارے ویسے ہی خوف نہیں ہونا چاہیے, لیکن جن چڑیل بھوتوں کے جتنے واقعات قبرستانوں سے متعلق ہیں اتنے کہیں اور سے متعلق نہیں. نظر بھی آ جاتے ہیں لوگوں کو, وہم ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو نا ریئلٹی کی دنیا, گھر میں چوری ہو رہی ہے, چور کا پتہ نہیں چل رہا, جن پہ مت ڈالو.
بہت کیس میں نے ایسے پکڑوائے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں یار کوئی بھی چوری نہیں کر رہا, پتہ نہیں لاک کہاں سے کھل جاتا ہے. میں نے کہا اندر ہی کا چور ہے. کہہ رہے نہیں ہمارے گھر میں. میں نے کہا بھائی ہو نہیں سکتا. میں نے کہا خفیہ کیمرہ لگا دو کہیں سے. تو بینکوں سے چوری ہوتی ہے. کبھی دیکھا بینک نے حساب کتاب میں گڑبڑ آ رہی ہے بینکوں میں نا, سال کے آخر میں آڈٹ ہوتا ہے نا پورا کروڑوں روپے کا حساب, پتہ چلا جی کروڑوں روپے میں گڑبڑ ہو رہی ہے. کبھی دیکھا بینک کے جو آڈٹ کرنے والے ہیں انہوں نے کہا اس دفعہ کوئی چڑیل کا کیس لگ رہا ہے یا کوئی جن نے لاکر سے پیسے نکالے. تو اس لیے اپنے آپ کو اس شہر سے نکالو. خیر میں لقمان علیہ السلام کی بات کر رہا تھا, تو پہلی بات اپنے بچوں کو بھی جن چڑیل بھوت کے بارے میں مضبوط کر دو. ماں باپ الٹا جنات سے بچوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک نفسیاتی ڈاکٹر نے بتایا کہ جتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں نا ان کی بنیاد بچپن میں ماں باپ نے رکھی ہوتی ہے. اکثر یہ بچپن کی بیماریاں ہوتی ہیں جو بڑے ہو کر نکل رہی ہوتی ہیں. ماں باپ نے ان کے لاشعور میں جن ڈال دیا, چڑیل ڈال دی, بھوت ڈال دیا. ماں باپ ڈراتے ہیں نا جن بابا آ رہا ہے, جن بابا آ رہا ہے. بھائی یہ بہت خطرناک ہے. بچوں کو ایسے کارٹون دکھا رہے ہیں جن میں جن چڑیل بھوت دکھائی جا رہی ہیں. بچے بہت ڈر جاتے ہیں اس سے اور ان کے لاشعور میں خوف پیدا ہوتا ہے. پھر وہ لاشعور والی چیزیں ان کو نظر بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچانک رات کو چیخے گا ابو یہ چڑیل کھڑی ہوئی ہے سامنے. جی یہ سارے ہو رہتے ہیں یا تو موبائل پہ دیکھ رہا ہے یا کمپیوٹر پہ دیکھ رہا ہے یا اس کو اسکول میں کوئی جن چڑیل بھوت کی بات کر رہا ہے یا ماں باپ اس کو جن چڑیل بھوت سے ڈرا رہے ہوتے ہیں. بچوں پہ تو کانفیڈنس پیدا کرو. بیٹا کسی سے ڈرتے دیکھو, میں تو صرف تمہاری اماں سے ڈرتا ہوں, میں اس کے علاوہ میں کسی سے نہیں ڈرتا. تو تم بھی اپنی ماں سے ڈرا کرو بس, سمجھ رہے ہیں نا, صرف اپنی ماں سے ڈرا کرو اور ماں بتائے اپنے باپ سے ڈرا کرو. باقی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہادری. ہم نے ایسے بچے بھی دیکھے بلیوں کو یوں کر کے دم سے اٹھا لیتے ہیں, ڈرتے ہی نہیں ہیں. اور ایسے بچے بھی دیکھیں چوہا دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں وہ. تو وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. لقمان علیہ السلام نے پہلی نصیحت یہ کی کہ اپنے بچوں کو یہ سکھایا جائے سب سے پہلے اللہ کا تعارف. اس میں 2 تعارف کہ بھائی ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے, ہم خود بخود پیدا نہیں ہوئے. سب سے پہلے ڈاروین کے نظریے پہ رد کرو بچوں کو, کیونکہ جب اسکول جائیں گے ڈاروین کی تھیوری پڑھیں گے ان کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. بتاؤ بیٹا اسکول میں ڈاروین کی تھیوری پڑھائی جائے گی, ایز اے سائنس تھیوری پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ نالج ہو آپ کی. لیکن بیٹا ہم بندر سے نہیں بنے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک سیل آٹومیٹیکلی ترقی کرتے 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 خود بخود بندر بن جائے اور خود بخود وسیم بھائی اور غفار بھائی اور ستار بھائی بن جائے. بیٹا یہ عقلاً ممکن نہیں ہے, ناممکن ہے. یہ چیزیں بچوں کو پہلے سے سکھا دو, یہ ہو نہیں سکتا. ایک سائنٹسٹ نے بڑی پیاری بات کی, ایک فرانس کا ایک سائنسدان ہے, مجھے نام اس کا یاد نہیں ہے, تو یاد تھا بھول گیا کیونکہ گوروں کے نام بڑے مشکل قسم کے ہوتے ہیں نا. اگر غفار بھائی نام ہوتا تو یاد رہتا ہمیشہ سے. بھائی فرانس کا سائنسدان تھا, وسیم نام تھا ان کا, وسیم موتی والا, وسیم کباڑیا, کچھ بھی ہوتا. اب ان کا نام ایسے مشکل فرانسیسی نام ہے, منہ سے نکلتا ہی نہیں ہے. تو اس نے ایک بات لکھی کہ ہم اپنی جیب میں 10 پرچیاں ڈالیں, 10 پرچیاں ڈالیں اور ہر پرچی پہ لکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, اس طرح گنتی لکھ دیں. پھر ہم ان پرچیوں کو نکالنا شروع کریں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ پہلے نمبر پہ اتفاق سے پہلی نکلے, دوسرے نمبر پہ اتفاق سے دوسری نکلے, تیسرے نمبر پہ اتفاق سے تیسری نکلے, چوتھے نمبر پہ؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ پھر بھی ہو سکتا ہے اگر 1 ارب دفعہ اس عمل کو دہرایا جائے. 1 ارب دفعہ یہ عمل کریں نا تو میں بھی پاسبل ہے کہ ایسا عجیب اتفاق ہو جائے کہ پہلے نمبر پہ پہلی, دوسرے نمبر پہ اتفاق سے دوسری, تیسرے نمبر پہ اتفاق سے تیسری. لیکن یہ جو سیل ہے نا, سیل ایک خلیہ, ایک خلیہ, ہمارے زمانے میں اس کو خلیہ کہتے تھے, آج کل خلیہ کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہے صحیح. عربی میں میرا خیال ہے خلیہ لفظ صحیح بنتا ہے. تو ایک جو اکائی ہے نا انسان کی باڈی کی, جو ایک اینٹ ہے, یہ ایک اینٹ میں جو ایلیمنٹ استعمال ہوئے ہیں, ایک سیل جو بھی انسان کا نہیں, کوئی بھی جاندار کا, چاہے وہ پودے کا ہی کیوں نہ ہو, اس میں جو ایلیمنٹ استعمال ہوئے ہیں ان کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے, جو مینجمنٹ ہے, جس طرح سے ان کو ایڈجسٹ کر کے بنایا گیا ہے, ایک سیل اگر اتفاق سے لا آف چانس کے تحت وجود میں آیا ہے تو اس میں اربوں سال لگے تو ایک سیل کے وجود میں آنے کا امکان ہے, کئی ارب سال. سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ زمین کی عمر اتنے ارب سال
نہیں ہے. 5-6 ارب کہا جاتا ہے کہ 5-6 ارب سال پرانی زمین. تو زمین میں ایک سیل میرے بھائی لا آف چانس کے تحت وجود میں آنے کے لیے کھربوں سال چاہیے, جبکہ زمین کی اتنی عمر نہیں ہے. کھربوں سال میں شاید ایسا ہو جائے, وہ بھی یقین نہیں ہے. اور اس میں بھی پھر اس سیل کا ایوالو ہو کے 2 سیل میں تقسیم, پھر 3 میں, پھر 4 میں, پھر پورا پودا بننا, پھر پورا پھل بننا, پھر پورا جانور بننا, پھر وہ جانور سے ترقی کرتے کرتے بندر بننا, بندر سے انسان بننا. یہ اگر بالفرض ہوا بھی, اول تو ناممکن ایسا اتفاق, تو اس کے لیے کھربوں ضرب کھربوں ضرب کھربوں ضرب کھربوں سال چاہیے, جبکہ کائنات کی اتنی عمر ہے نہیں. پھر بھی ہوگا نہیں, لیکن اگر فرض کریں تو شاید اس طرح سے ہو جائے. تو بچوں کو بچپن سے ہی سکھا دو, بیٹا ہمیں بنایا گیا ہے, ہم آٹومیٹیکلی بنے نہیں ہیں, ورنہ وہ کل جا کے ملحد ہوگا, ایتھیسٹ ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو ملحد ہو جائے جہنم میں, اپنی مرضی سے ہو رہا ہے, آپ کو پہلے جہنم میں پھینکوائے گا, پھر جہنم میں جائے گا بعد میں. دنیا بھی آپ کی جہنم بنائے گا, کیونکہ جو ایتھیسٹ ہوتا ہے وہ انسانی حقوق کی باتیں بہت کرتا ہے, انسانی حقوق کا علم بردار بالکل بھی نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں ہے یہ واقعہ. یہودیوں نے آپ سے پوچھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے. ذوالقرنین وہ تھے جن کی تاریخ مسخ ہو چکی تھی. ایک بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا اور اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کیا. پیغمبر تھے یا ولی اللہ تھے, راجہ یہی ہے کہ پیغمبر نہیں تھے, لیکن اگر پیغمبر تھے تو ہمارا ایمان ہے, ہم تمام پیغمبروں پہ ایمان لاتے ہیں. بعض ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے بتا دیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر تھے, بعض ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے مبہم رکھا. تو ان کی وجہ تسمیہ میں نے بتا دی تھی کہ ان کو قرن کہتے ہیں, سینگ کو, کنارے کو. تو زمین کے دونوں کناروں کو فتح کیا انہوں نے. تو ان کی تاریخ مسخ ہو چکی تھی, لیکن ایک اللہ والے گزرے تھے, نیک بادشاہ گزرے تھے. اس وقت کی آباد دنیا میں انہوں نے اللہ کے دین کو بلند کیا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں آ کے پوچھا گیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں, آپ بتائیے. اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو وہی نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں کہتے ہیں, قل سأتلو علیکم منہ ذکرا, آپ کہہ دیجئے ان قریب میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا, تذکرہ کروں گا ان کا. ان کی تاریخ کیا ہے اس بارے میں دیکھیں, ہمارے پاس قرآن و سنت میں کوئی واضح بات نہیں ملی. تاریخی روایات ہیں جن میں بڑا ٹکراؤ ہے, اور میں ویسے بھی کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر کے لیکچر میں قرآن کو اتنا فوکس کروں کہ بس قرآن آپ کی سمجھ میں آئے. باقی آپ نیٹ میں بھی سرچ کر سکتے ہیں اور کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں, بہت کچھ کہا گیا ہے, لیکن اتنی بات قرآن ہی سے پتہ چلتی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا واقعہ ہے, کوئی بہت زیادہ پرانا نہیں ہے. اور یہ قرآن میں اشارہ ایسے ملتا ہے کیونکہ ذوالقرنین مشرق کی طرف بھی گئے, زمین کا بالکل مشرقی حصہ جہاں آبادی ختم ہو رہی ہے, یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ آبادی جہاں سے شروع ہو رہی ہے, اور بالکل زمین کے مغربی حصے میں بھی گئے جہاں آبادی ختم ہو رہی ہے, اور شمال کے حصے میں بھی گئے جہاں شمال میں اینڈ جو تھا آبادی کا. تو اس سے پتہ اور جنوب جو تھا نا اس کا تذکرہ نہیں ہے یہاں, ساؤتھ کا تذکرہ نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جنوب میں دنیا میں بہت بعد میں آبادی ہوئی ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں جنوبی ممالک جو آتے ہیں, آسٹریلیا ہے یا ایکویٹر کے اس طرف جو بھی علاقے ہیں لیفٹ سائڈ پہ, یعنی اگر آپ مشرق سے مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایکویٹر کے جو لیفٹ سائڈ پہ علاقے ہیں وہ افریقہ اور آسٹریلیا. تو افریقہ میں بھی آبادی بھی اب بھی بہت کم ہے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ساؤتھ میں آبادی تھی نہیں, تبھی ذوالقرنین مشرق کی طرف گئے ہیں اور ویسٹ کے انتہا میں گئے اور ساؤتھ کی طرف گئے. یہ 3 جگہیں جہاں دنیا آباد تھی, اور پہلے آبادی دنیا میں یہی ہوئی ہے. آسٹریلیا تو میرا خیال ہے دریافت بھی بہت بعد میں ہوا ہے. تو ان ملکوں میں ذوالقرنین نہیں گئے, لیکن یہ ان جگہوں پہ ذوالقرنین نہیں گئے, یعنی 3 جگہوں پہ بہت زیادہ آبادی تھی اس وقت. تو یہ آبادی کا ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ پرانا تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ جس وقت دنیا کے مخصوص علاقوں میں آبادی تھی. ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلے آبادی جہاں زیادہ پھیلی ہے یہ وہ علاقے ہیں جو شمال کی طرف ہیں زمین, یعنی شمال کی طرف, جیسے ایکویٹر کے رائٹ سائڈ پہ. اگر آپ مشرق سے مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایکویٹر کے جو رائٹ سائڈ ہے اور مغربی, یہ 2 یعنی شمال میں, نارتھ میں اور ویسٹ میں, اس طرف دنیا میں اولین آبادی اس طرف ہے. تبھی زیادہ تر پیغمبروں کے واقعات بھی یہیں سے متعلق ہیں, اور یہاں جو قدیم انسانی تہذیب اور جو قدیم آبادی کے آثار بھی یہیں سے زیادہ ملتے. تو اتنی بات بہرحال ثابت ہو گئی کہ یہ علاقے اس وقت آباد تھے. تو ظاہر ہے یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قریب کا واقعہ ہے, یا کم سے کم یہودیوں
یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ بہت بڑی آبادی پر یہودیوں کی حکومت تھی، تو اسی دور کے کوئی یہ بادشاہ گزرے کہ انہوں نے بھی بہت بڑا علاقہ فتح کیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یا آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے کہ ان قریب میں اس کا تذکرہ تم سے کروں گا۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ان کو زمین میں ٹھکانہ دیا تھا، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر طرح کے وسائل ہم نے ذوالقرنین کو دیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، آپ نے راستوں کو اختیار کیا یا وسائل کو اختیار کیا، ان وسائل کو اختیار کر کے جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، جب سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچے، وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، آپ نے اس کو سیاہ پانی میں غروب ہوتے ہوئے پایا۔ مغرب شمس کا مطلب ظاہر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تو دنیا میں کوئی جا ہی نہیں سکتا، زمین گول ہے، وہ تو گھومتا ہی رہے گا، ہر جگہ ہی سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن آج بھی دنیا میں مشرقی ممالک اور مغربی ممالک کہلاتے ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے نا، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا جو ضعیف سمجھے جاتے تھے زمین کے مشرقوں کا بھی اور زمین کے مغربوں کا بھی۔ تو مشرقوں اور مغربوں سے کیا مراد ہے؟ وہ آبادی جو ایسٹ کی طرف ہے اور وہ آبادی جو ویسٹ کی طرف ہے، تو یہ مطلب ہے مشرق اور مغرب کا۔ تو قرآن کے مشرق سے یہی مراد ہوتا ہے کہ وہ آبادی جو ایسٹ کی طرف، آج جس کو ایسٹ کہتے ہیں، اور وہ آبادی جو ویسٹ کی طرف۔ تو سورج کے غروب ہونے کی جگہ کا مطلب کیا؟ مطلب وہ آباد علاقہ، آخری علاقہ جہاں سورج غروب ہو جاتا ہے۔ جب ہم زمین کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ویسٹ کا علاقہ جہاں اس کے بعد پھر آبادی نہیں ہے، یہ مغرب الشمس سے مراد ہے۔ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ، یعنی آپ تو علاقے فتح کرتے چلے جا رہے تھے، تو جہاں آبادی بالکل ختم ہو گئی تو آپ نے سورج کو پایا، محسوس کیا کہ وہ عین چشمے کو بھی کہتے ہیں اور مطلق پانی کو بھی کہتے ہیں، سمندر کو بھی کہتے ہیں۔ اصل اطلاق تو اس کا چشمے پر ہوتا ہے، لیکن اس کا عربی لغت میں ہی ہر طرح کے پانی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد ہے سمندر، یعنی سمندر میں ڈوبتا ہوا پایا۔ مطلب یہ کہ آگے آبادی ختم ہو رہی تھی اور آپ مزید آگے جا نہیں سکے، تو آپ نے اس کو حمیہ سے نکلا ہے۔ حمآ عربی میں کوئلے کو کہتے ہیں، گرم کوئلہ، سیاہ، تو حمیہ سیاہی والا، یعنی سیاہی والا پانی۔ تو اس سیاہی والے پانی سے بلیک کلر بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ کیچڑ پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ کیچڑ مٹی کے ساتھ جب ملا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ بھی پانی سیاہ نظر آتا ہے۔ اور اس سے مراد یہ بھی، سیاہ کا اطلاق عربی میں جو بھی گہرا کلر ہوگا نا اس کو بھی عربی میں سودا کہا جاتا ہے، اسود کہا جاتا ہے، تو اس پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلے گا کہ جب وہ پانی میں سورج ڈوب رہا تھا تو وہ پانی کا رنگ گہرا تھا۔ اب اس کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں کہ کیا مراد ہے اس سے، واللہ عالم۔ یہ تو جب کوئی مغربی علاقوں میں جائے، وہاں کھڑے ہو کر ریسرچ کرے اور وہاں ڈوبتا ہوا دیکھے تو پتہ چلے گا۔ بہرحال انسان کو ایسا ہی لگتا ہے جب وہ سمندر کے کنارے کھڑا ہوتا ہے تو وہ پانی سمندر میں ڈوب رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں بعض لوگوں نے قرآن پہ اعتراض کیا ہے کہ سورج تو پانی میں نہیں ڈوبتا، سورج تو گول ہی گھومتا رہتا ہے۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سورج پانی میں ڈوب رہا تھا، بلکہ قرآن نے کیا وجدہا، ذوالقرنین نے پایا ایسا، ذوالقرنین کو ایسا لگا کہ پانی میں ڈوب ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں خود قرآن کی صداقت کی دلیل ہے کہ اس وقت دنیا یہ سمجھتی تھی کہ سورج کوئی خاص جگہ ہے جہاں جا کے غائب ہو جاتا ہے اور پھر مشرق سے طلوع ہوتا ہے، کسی جگہ سے نکل رہا ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا، جب اسلام دنیا میں آیا تو اتنی زیادہ، خاص طور پہ عرب کے بدوؤں کے پاس، عربوں کے پاس اتنی نالج نہیں تھی کہ زمین گول ہے اور سورج اسی طرح چکر لگائے چلا جا رہا ہے۔ عربوں کے پاس کم از کم اتنی نالج نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے یونان میں اور ادھر ادھر علاقوں میں وہاں کے سائنسدان یہ بات جان گئے ہوں، لیکن عربوں کے پاس نالج نہیں۔ یہ آیت قرآن مجید کی معجزے کی اور بلاغت کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب ذوالقرنین مغربی علاقے کی طرف پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، تو تغرب فی عین حمیۃ، سورج غروب ہونے لگا پانی کے اندر۔ وجدہ کا لفظ اگر قرآن نہ لے کر آتا نا تو قرآن کی آیت سائنسی اصولوں کے بالکل خلاف ہو جاتی۔ عرب تو مان لیتے کہ سورج غروب ہوتا ہے سمندر کے اندر، لیکن یہ سائنس اس کو غلط ثابت کر دیتی ہے آج کے دور میں۔ تو قرآن نے اس وقت بھی جو ایکسپلین کیا ہے سائنسی اصولوں کو، ان میں یہ رعایت کی ہے کہ کل 1400 سال کے بعد جا کے قرآن کی کسی آیت پر کوئی سائنٹسٹ بھی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اس لیے قرآن نے الفاظ یہ کہے وجدہا، ذوالقرنین کو ایسا لگا کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے۔ آپ آج بھی ساحل سمندر پہ کھڑے ہوتے ہیں مغرب کی طرف رخ کر کے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سورج پانی کے اندر ڈوب رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی معاذ اللہ نہ ہوتے تو آپ یہ یوں آیت پڑھ دیتے کہ سورج پانی میں ڈوب رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوا اور اللہ کو
کہ علم میں یہ بات تھی کہ سورج پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ ذوالقرنین کو ایسا لگا کہ سورج پانی میں غروب ہو رہا ہے، وجد عندها قوما، تو وہاں آپ نے مغرب شمس میں یعنی زمین کے انتہائی مغرب کی جانب ایک قوم کو پایا، لوگ آباد تھے وہاں پہ۔ قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذبا، جب ذوالقرنین نے وہ علاقہ فتح کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ذوالقرنین کو وحی کی۔ اب اگر ذوالقرنین اللہ کے ولی تھے تو یہ آپ کے دل میں الہام ہوا، اور اگر اللہ کے پیغمبر تھے تو پراپر وحی آئی آپ کے اوپر۔ وہ کیا وحی تھی؟ ہم نے ذوالقرنین سے کہا، یا بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت کے پیغمبر کو حکم ہی یہی تھا کہ اپنے امتیوں کو بتا دیں کہ اس طرح سے جہاد ہو کہ آپ جب کسی علاقے کو پکڑیں گے تو آپ کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ چاہے ان کو قتل کر دیں چاہے ان کو چھوڑ دیں۔ تو قلنا یا ذا القرنین کا مطلب قلنا بذریعتی نبی، ہم نے نبی کے ذریعے ذوالقرنین کو کہا۔ اس وقت کے جو بھی نبی تھے ان کی تعلیمات ہی یہی تھی۔ جیسے آج ہم کسی کے سے کہتے ہیں نا کہ بھائی اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ 5 ٹائم نمازیں پڑھو، تو وہ کہہ سکتا ہے اللہ مجھ سے تو نہیں کہہ رہا، تو ہم کہیں گے اللہ پیغمبر کے ذریعے آپ سے کہہ رہا ہے، پیغمبر کی احادیث آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین کو یا تو اللہ نے ڈائریکٹ وحی کی یا الہام کیا، یا وقت کے پیغمبر کی تعلیمات حضرت ذوالقرنین کے پاس پہنچی تھی۔ وہ تعلیمات یہی تھی کہ جو قوم آپ نے پکڑی ہے، جو گرفتار ہوئے ہیں جنگ کے ذریعے، جو علاقہ فتح ہوا ہے، ان کے ساتھ ان دو میں سے ایک معاملہ آپ کریں۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ اما ان تعذبا، اے ذوالقرنین یا تو ان کو عذاب دے، واما ان تتخذ فیہم حسنا، یا آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ آپ ان میں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو چھوڑ دیں آپ۔ تو آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں، جو چاہیں آپ کریں۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا جو ان میں ظالم ہوگا ہم اس کو سزا دیں گے۔ ثم يرد الى ربه، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف آخرت میں، فيعذبه عذابا نکرا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بہت سخت عذاب دے گا آخرت کے۔ واما من آمن وعمل صالحا، اور ان میں جو ایمان لے آیا اور نیک اعمال کیے، فله جزاء الحسنى، اس کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ وسنقول له من امرنا یسرا، اور ہم ان قریب اس کے لیے اچھا معاملہ کریں گے، اس کو اور نوازیں گے۔ دیکھیں دنیا میں جہاد جب بھی ہوتا ہے نا، چاہے یہودیوں نے کیا ہو، چاہے عیسائیوں نے کیا ہو، چاہے مسلمانوں نے کیا ہو، تو جہاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک دفاعی جہاد کہلاتا ہے اور ایک اقدامی جہاد کہلاتا ہے۔ دفاعی جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی قوم نے آپ پہ حملہ کیا تو ظاہر ہے آپ نے دفاع کرنا ہے، جیسے تیسے ممکن ہو اپنا ڈیفینس کرنا ہے۔ اس جہاد کو ساری دنیا جائز سمجھتی ہے، آپ کا ذاتی حق سمجھتی ہے۔ ایک جہاد وہ ہوتا ہے جو اقدام کرنا۔ اقدام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، نوح علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کو۔ ان پیغمبروں کو حکم یہ تھا کہ آپ نے صرف دعوت دینی ہے، آپ نے تلوار نہیں اٹھانی، اس دعوت کے پیچھے تلوار نہیں ہے۔ تو جو ایمان لے آئے، نہیں لے کر آئے، اللہ اس کو خود نمٹے گا قیامت کے دن۔ جیسے نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے، 40-50 لوگ ایمان لے کر آئے، باقیوں کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ صالح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، شعیب علیہ السلام دعوت دیتے رہے، اور ہود علیہ السلام دعوت دیتے رہے، ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لوط علیہ السلام دعوت دیتے رہے۔ ان تمام پیغمبروں کی دعوت کے پیچھے تلوار نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دعوت دیتے رہے، اس کے پیچھے بھی تلوار نہیں تھی، لیکن جب فرعون تباہ برباد ہو گیا، غرق ہو گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ریاست آئی چھوٹی سی، پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ تلوار لے کے جہاد کریں۔ تو ہم پچھلی امتوں میں دیکھتے ہیں جہاد کا حکم ہمیں نہیں ملتا، لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام قرآن میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہمیں لگتا ہے کہ باقاعدہ تلوار کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو کہیں کہ قوم عمالقہ پہ آپ جا کے لڑائی کریں۔ مشہور واقعہ ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم سے نہیں لڑا جاتا، جس پہ ان کو سزا ملی ہے، اور وادی عتیق میں 40 سال وہ دھکے کھاتے رہے۔ تو وہاں قوم عمالقہ نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو خود حکم تھا کہ آپ نے ان کے اوپر حملہ کرنا۔ اس کے بعد جو سلیمان علیہ السلام کی تاریخ ہے، داؤد علیہ السلام کی تاریخ ہے، یہاں اسٹیٹ تھی اور باقاعدہ یہاں سے حملے ہوتے رہے ہیں دوسری ریاستوں پر، جس کی وجہ سے یہودیوں کی ایک بہت بڑی ریاست دنیا میں قائم ہوئی۔ تو یہ کہلاتا ہے اقدامی جہاد۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ صرف انسانوں سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ جو ایمان لانا چاہے لے آئے، جو نہ لانا چاہے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا، لیکن زمین پر جو نظام چلے گا وہ اللہ کا چلے گا۔ تو اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم ہے۔ تو یہ یہود میں بھی رہا ہے، عیسائیوں میں بھی رہا ہے۔ اب پچھلی امتوں میں کیوں نہیں تھا؟ وجہ اس کی بار بار میں بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جوڑا ہے اسباب کے ساتھ۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، پچھلی امتوں میں جو اقدامی جہاد نہیں رہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل اسلام بہت کمزور تھے، وہ لڑ نہیں سکتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں 40-50 لوگ مسلمان ہوئے ہیں، وہ ہزاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔
لہذا ان کو حکم دیا گیا کہ بس آپ نے دعوت دینی ہے، دعوت دینی ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال دن میں بھی رات میں بھی پکارتے رہے۔ صالح علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، ہود علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ، لوط علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو 2-4 کے علاوہ آپ کی 2 ازواج تھیں اور آپ کے بھانجے، ان کے علاوہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کوئی اور شخص تیسرا بھی ایمان لے کر آیا، تو آپ نے ہجرت کر کے علاقہ ہی چھوڑ دیا۔ تو یوسف علیہ السلام کا بھی ایسا ہوا کہ جب مصر میں گئے ہیں تو بہت تھوڑی تعداد میں بنی اسرائیل تھے، وہ مصریوں سے لڑ نہیں سکتے تھے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو نجات ملی ہے۔ اچھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم نہیں تھا کہ فرعون کے خلاف تلوار اٹھائیں، ظاہر ہے گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی تھی کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک قوم جو غلام بنی ہوئی ہے اور اس کے پاس اپنے ظلم سے بچنے کے لیے وسائل نہیں ہیں، وہ ایک مضبوط ریاست کے خلاف خروج کیسے کر سکتی؟ لہذا وہاں بھی اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے فرعون کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب جو بنی اسرائیل بچے نا ظلم سے آزاد ہوئے، اب ان کے پاس ایک چھوٹی سی اسٹیٹ آ گئی، اب ان کو حکم ہوا کہ اب تم نے زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے۔ تو یہاں بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ اسلام کس بات کا حکم دے رہا ہے، کہ یا قرآن کس بات کا حکم دے رہا ہے پیغمبروں کو کہ جی تلوار اٹھائیں اور زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کریں۔ اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ زمین پر کوئی بھی نظام جب نافذ ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے تلوار ہی ہوتی ہے، چاہے جمہوری نظام ہو، چاہے وہ آمرانہ نظام ہو، جتنے بھی دنیا میں اس وقت بھی سسٹم چل رہے ہیں وہ سب تلوار کے زور سے ہی نافذ کیے گئے۔ تلوار کا مطلب زبردستی نافذ کیے گئے، اس میں ہر ایک سے اس کی رائے نہیں لی جاتی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس جمہوری نظام کو یہ آپ دیکھ لیں، اکثریت کے ساتھ اگر کوئی جیتتا ہے تو جو اس کے حزب اختلاف میں لوگ ہوتے ہیں وہ جیتنے والے کو وزیر اعظم مانے یا نہ مانے، سسٹم کہتا ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گا، تو یہ بھی تو تلوار ہی ہے۔ تو تلوار کے پیچھے 2 چیزیں ہونی چاہیے، اگر وہ تلوار غلط نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے چلائی جا رہی ہے تو وہ غلط ہوگی، اگر وہ صحیح بات کے لیے چلائی جا رہی ہے تو وہ تلوار ٹھیک ہوگی۔ تو بحث یہ نہیں ہے کہ تلوار کی زور سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ادیان کو، چاہے وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، اسلام ہو، تلوار کی طاقت سے دنیا میں غالب کیا ہے یا لوگوں کے مشورے سے غالب کیا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ غالب جس چیز کو کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی۔ دیکھیں، اگر میں تلوار اٹھاتا ہوں اور دنیا سے چوروں کا خاتمہ کر دیتا ہوں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی آپ نے تلوار کے ذریعے ایک دنیا سے چوری کو ختم کیا ہے، بلکہ اپریشیٹ کیا جائے گا کہ آپ نے تلوار کے ذریعے ایک اچھا کام کیا ہے، قاتلوں کو اور چوروں کو اور ڈاکوؤں کا خاتمہ کیا ہے آپ نے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، اسلام دنیا میں آیا، اس سے پہلے یہودیت دنیا میں آئی یا عیسائیت دنیا میں آئی، تو جن پیغمبروں نے تلواریں اٹھائی ہیں نا، ان کا موقف بہت واضح تھا کہ زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے، اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے تلوار چلے گی، ایک بات۔ نمبر 2 کہ ہم جس نظام کو اللہ کا نظام کہہ رہے ہیں، اس نظام کے اللہ کے نظام ہونے پر ہمارے پاس مضبوط دلائل، یعنی ایک آدمی تلوار اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، لیکن اس کے پاس دلیل ہی نہیں ہے کہ میرا جو نظام ہے وہ اللہ کا نظام ہے، تو وہ بھی غلط ہے۔ دیکھیں یہاں 3 اسٹیپ ہیں، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں، تین اسٹیپ ہیں، اس کو یعنی ہمیشہ کے لیے نا یہ اقدامی جہاد کا فلسفہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ جب آپ تلوار اٹھاتے ہیں، نمبر 1 آپ جس سسٹم کو دنیا میں غالب کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا تلوار کی طاقت سے، پہلی بات وہ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے، ایک بات، غلط چیز کو دنیا میں آپ تلوار کے ذریعے نافذ نہیں کر سکتے۔ نمبر 2 اس کے ٹھیک ہونے پر آپ کے پاس مضبوط دلائل ہو، 2 اور 2 4 کی طرح آپ کے پاس دلائل ہو کہ یہ جو میں چیز دنیا میں نافذ کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی کرپشن کے خلاف جہاد کرتا ہے تو ساری دنیا مانتی ہے کہ کرپشن غلط ہے، تو یعنی یہ اتنا واضح آپ کا دعویٰ ہونا چاہیے۔ تیسری چیز، آپ کے پاس اسباب اور وسائل بھی ہوں کہ اسباب اور وسائل کی دنیا میں آپ فتح بھی حاصل کر سکتے ہوں۔ تو 3 شرطیں کسی تحریک میں، کسی نظام میں پائی جائیں گی تو شرعن بھی اور عقلاً بھی ان کو اجازت ہوگی کہ وہ تلوار اٹھائیں اور اپنے نظام کو دنیا پہ نافذ کر دیں، اور یہ 3 شرطوں میں سے ایک شرط بھی اگر نہیں پائی جاتی پھر کسی تحریک کو یا کسی بھی شخص کو اجازت نہیں۔ مثال کے طور پر اب میں ایسی مثالیں دیتا ہوں جس سے یہ جو میں نے 3 شرطیں بیان کی ہیں نا، یہ شرطیں اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی۔ ایک آدمی تلوار اٹھاتا ہے، ایک تحریک چلاتا ہے، جیسے ہٹلر نے تلوار اٹھائی تھی، وہ بھی اقدامی لڑائی کر رہا تھا، اس نے تلوار اٹھائی کہ جی میں پوری دنیا میں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہوں، لیکن تلوار اس نے اٹھائی اس بیس پہ وہ چاہتا تھا کہ جرمن کو پوری دنیا کا حاکم بنا دے۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ جرمن قوم کو پوری دنیا کا حاکم کیوں بنانا چاہتے ہیں، اس نے دلیل دی کہ جرمن قوم دنیا کا بہترین دماغ رکھتی ہے اور دنیا کا لیڈر بننے کی سب سے بڑی جرمن قوم میں صلاحیت ہے۔ یہ دلیل بھی غلط تھی
اور جس چیز کو دنیا میں, جس ہدف کو لے کے وہ دنیا میں اس نے تلوار چلائی, وہ ہدف بھی غلط ہے. ایک شرط ہو سکتا ہے پائی جاتی ہے, اس نے کہا ہوگا کہ میرے پاس اتنے وسائل ہیں, اتنی طاقت ہے, اتنا اسلحہ ہے, ایسی منظم فوج ہے کہ میں دنیا پہ غلبہ پا سکتا ہوں. اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں کہ ہٹلر کے پاس اتنی مضبوط فوج تھی یا نہیں تھی. ہم مان لیتے ہیں کہ جی اس کے پاس اتنی مضبوط آرمی تھی, اتنے وسائل تھے کہ وہ دنیا میں غلبہ حاصل کر سکتا تھا. لیکن پچھلی دو شرطیں یہاں مفقود ہو رہی ہیں کہ آپ جس چیز کو دنیا میں نافذ کر رہے ہو, اس کی آپ کے پاس برحق ہونے کی کیا دلیل؟ آپ یہ تو قوم کی جنگ ہے, آپ ایک قوم کو دنیا کا امام بنانا چاہتے ہو. تو دنیا میں جتنی بھی غیر مسلموں کی جنگیں ہوتی رہی ہیں, یا تو یعنی ان میں دو شرطیں لازمی مفقود ہیں. نہ ان کے پاس کوئی ہدف ہوتا ہے صحیح, ہدف کیا ہوتا ہے دنیا کے وسائل پہ قبضہ کرنا, اور نہ اس ہدف کے صحیح ہونے کی ان کے پاس کوئی واضح دلیل ہوتی. جبکہ اسلامی جنگیں یا یہود و نصارہ کی جو جنگیں رہی ہیں, ان جنگوں کے پیچھے دعویٰ بھی درست ہوتا ہے اور ان کے پاس اس دعوے کے درست ہونے کی دلیل بھی بہت واضح ہوتی ہے. تیسری شرط میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پاور ہے یا نہیں. تو جتنی بھی جنگیں دنیا میں ہوئی ہیں, جو مذہب کے نام پہ جنگیں ہوئی ہیں, اگر ان جنگوں میں مذہب ٹھیک تھا اور جو مذہب کے نام پہ جنگ کرنے والے لوگ تھے ان کے پاس اپنے مذہب کے برحق ہونے کے دلائل بھی 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح تھے, اور ان کے پاس اتنی طاقت بھی تھی کہ لڑائی کے بعد فساد برائے فساد نہیں ہوگا بلکہ وہ علاقوں پہ قبضہ کر لیں گے, تو پھر ایسی جنگ ان کے لیے بالکل جائز تھی. دنیا میں کوئی عقل مند اس کو غلط نہیں کہہ سکتا. تو یہ اقدامی جہاد ہے جو اسلام میں بھی رہا ہے, یہودیوں میں بھی رہا ہے اور عیسائیوں میں بھی رہا ہے. اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, ہمارے ایک دوست اٹلی گئے نا, تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک اٹلی میں جو ایک سٹی ہے جو پانی پہ ہے, اس کا نام اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا, میں ہو کے بھی آیا ہوں, چاروں طرف پانی ہے. تو وہاں ایک بورڈ انہوں نے لگا کے رکھا ہوا ہے کہ مسلمان فاتحین جب یورپ میں داخل ہوئے تو جو ناجائز قبضہ انہوں نے کیا اور تلواریں چلائی تو ہم بھاگ کے ان جزیروں میں محصور ہو گئے تھے. تو میرے دوست نے مجھے اٹلی سے فون کیا کہ یہ دو مسلمان فاتحین کے بارے میں اس طرح کے بورڈز پہ یہاں چیزیں لکھی ہوئی ہیں. میں نے ان سے کہا کہ ان سے آپ یہ کہنا کہ یورپ جو عیسائیوں کے ہاتھ میں آیا نا, تو وہ بھی فاتحین ہی آئے تھے, وہاں پہ یہودیوں کو بھگایا تھا ان فاتحین. تو آپ نے جو یورپ پہ قبضہ کیا تھا وہ بھی مذہب کی بیس پہ کیا تھا کہ آپ کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی اور آپ کا یہ ہدف تھا کہ حضرت عیسیٰ برحق نبی ہیں, اور جو نبی برحق ہوتا ہے اسی کی تعلیمات کو دنیا میں ہم نے غالب کرنا ہے. تو آپ کے مقابلے میں یہودی کھڑے ہوئے, آپ نے یہودیوں سے علاقے چھین کے ان پہ قبضہ کیا. تو اس لیے یہ احتجاج کا حق تو یہودیوں کو ہونا چاہیے کہ ہم سے علاقے چھینے گئے. پھر ہم یہودیوں کی طرف آتے ہیں, تو یہودی اگر کہے گا ہم پہ ظلم ہوا, عیسائیوں نے جنگیں لڑ کے ہم سے ہمارے علاقے چھینے, تو ہم یہودیوں سے بھی یہ کہیں گے کہ جناب آپ نے بھی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی قیادت میں جہاد ہی کیا تھا. اس وقت آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ داؤد علیہ السلام کا دین سچا ہے, سلیمان علیہ السلام کا دین سچا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا دین سچا ہے, لہذا اس دین کو دنیا میں غالب ہونا ہے. اور آپ کے پاس اس کے برحق ہونے کے دلائل بھی تھے اور آپ کے پاس طاقت بھی تھی اور یہ مذہب بھی واقعی برحق تھا, لہذا آپ کا حق تھا کہ آپ دنیا پہ حکومت کریں. تو آپ نے حکومت کی. تو اب یہی دعویٰ پھر اسلام کا بھی دعویٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں, اور مسلمانوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے اور اسلام کے سچے ہونے کے 2 اور 2 4 کی طرح واضح روشن دلائل بھی ہیں, اور مسلمانوں کے پاس پاور بھی تھی لڑنے کی. 100% پاور کا ہونا تو ضروری نہیں ہے, آدھی پاور بھی ہو, تو اس قرآن نے مدد کا وعدہ کیا ہے, تو جذبہ بھی تھا. تو اسی جذبے کے تحت اگر مسلمانوں نے آپ کے علاقوں پہ قبضہ کر لیا تو کوئی نیا کام نہیں ہوا ہے, وہی کام ہوا ہے جو یہودی پہلے مشرکین کے خلاف کرتے رہے, پھر عیسائی یہودیوں کے خلاف کرتے رہے, اور اس کے بعد مسلمان فاتحین پھر دونوں کے خلاف کرتے رہے. کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. تو یہ دنیا کا رواج بھی ہے اور عقل بھی اسی کو درست کہتی ہے. اور پھر ہم جو مشرکین ہیں, جو اقدامی جہاد کے قائل نہیں ہیں, جو بت پرست ہیں, ان کی بھی ماضی اگر تاریخیں اٹھا کے دیکھیں تو ان کے پاس بھی آج جتنے علاقے ہیں وہ بھی سارے تلوار کی طاقت سے ہی انہوں نے فتح کی. یہ تو جمہوری نظام دنیا میں اب آیا ہے, پہلے تلواریں ہی چلتی نہیں ہیں. محمد بن قاسم کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ علاقہ تو راجہ داہر کا تھا, محمد بن قاسم نے وہاں سے آ کے سندھ پہ حملہ کر کے جبرن سندھ کو فتح کر کے اسلام میں اور اسلامی ریاست میں داخل کیا. تو یہ تو اصل میں تو ہندوؤں کا تھا اور راجہ داہر کا تھا. تو وہاں بھی ہے کہ راجہ داہر کون سا الیکشن کے ذریعے آیا تھا, راجہ داہر بھی تلوار کی طاقت سے ہی اس نے ان علاقوں پہ قبضہ کیا. تو تلوار ہی کی طاقت سے دنیا میں حکومتیں ہمیشہ قائم ہوئی ہیں. یہ تو ایک دفعہ جب قائم ہو گئیں تو بڑی جنگوں سے روکنے کے لیے پھر آپس میں ان کے ایگریمنٹ ہوئے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے نہیں. تو یہ میں نے پوری جو لمبی چوڑی تقریر کی ہے نا آپ کے سامنے, یہ اسلام کے اقدامی جہاد کو سمجھانے کے لیے. تو مسلمان فاتحین جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ ہمیشہ سے رہے ہیں, جن میں ایک ذوالقرنین ہے. تو اللہ نے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ یہ سمجھانے کے لیے بھی بیان کیا ہے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. دنیا میں ہمیشہ تلوار چلی ہے. چلی کس کام کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں
انہوں نے قوم پرستی کے لیے، وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے تلوار نہیں چلائی، بلکہ اللہ کے نظام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے چلائی۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو خدا کو نہیں ماننے والے انہوں نے بھی تلواریں چلائی ہیں لیکن شیطانی نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کی۔ تو ذوالقرنین کا واقعہ بھی جو اصل سبق ہمیں اس سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے تلواریں اٹھائی ہیں اور دنیا میں اللہ کے نظام کو نافذ کیا ہے۔ اور یہ ٹاپک میں ایک بات پہ ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ اگر کوئی غیر مسلم کہتا ہے نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، تو آپ اس کو یہ کہہ دیا کریں کہ اسلام نے تلوار کے زور سے نمازوں کو پھیلایا، توحید کو پھیلایا، دنیا سے زنا کو ختم کیا، شراب کو ختم کیا، سودی نظام کو ختم کیا۔ تم نے جو تلوار چلائی ہے، تم نے دنیا کو زنا سے بھر دیا، تم نے دنیا میں شراب کو عام کر دیا، تم نے ماں باپ کے لیے اولڈ ہاؤس بنا کے اولڈ ہاؤس میں جمع کرنے کے کلچر کو پروموٹ کیا۔ تو تلوار دنیا میں ہر جگہ چلی ہے۔ مسلمان کی تلوار سے رشتہ داری جوڑنے کا نظام پیدا ہوا اور پاک دامنی کا نظام پیدا ہوا، ایک خدا کی عبادت پہ لوگ آئے، اور کفر کی تلوار سے دنیا میں بے غیرتی اور بے حیائی پھیلی ہے، جو آج ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، خودکشیاں پھیلی ہیں۔ تو تلوار تو دونوں نے چلائی ہے، لیکن تلوار سے نافذ کیا گیا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ حضرت ذوالقرنین کے واقعے سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ نے بھی تلوار، تو دنیا میں سارے فاتحین تلوار ہی چلاتے رہے ہیں۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ذوالقرنین نے علاقہ فتح کیا تو ہم نے ذوالقرنین سے کیا کہا، اما ان تعذب، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو ان کو عذاب دیں۔ کیا مطلب؟ قتل کر دیں ان کو۔ میدان جنگ میں پکڑے گئے ہیں، لڑائی کے بعد پکڑے گئے ہیں، تو آپ کو یہ حق ہے قتل کر دیں۔ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یہ بھی آپ کے پاس حق ہے، اس زمانے کی شریعت میں ایسا ہی ہوگا کہ آپ ان پر احسان کر کے ان کو چھوڑ دیں۔ تو آپ کو اللہ نے دونوں اختیار دیے، اس زمانے کی شریعت میں ایسا ہی تھا۔ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ، حضرت ذوالقرنین کی اللہ تعریف کر رہا ہے کہ ذوالقرنین نے فیصلہ یہ کیا کہ نہ تو میں سب کو چھوڑوں گا، نہ میں سب کو قتل کروں گا، میں کیا کروں گا، من ظلم، جو ظلم کرے گا، فسوف نعذبه، ان قریب اس کو میں سزا دوں گا۔ یہاں ظلم سے مراد ہے کفر پہ باقی رہے گا، جو کفر پہ باقی رہے گا، شرک کرتا رہے گا، برائیوں میں پڑا رہے گا، تو اس کو میں عذاب دوں گا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے عذاب سے مراد قتل کرنا۔ ثم يرد الى ربه، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، فيعذبه عذابا نکرا، اللہ پھر اس کو اس سے بھی بڑا عذاب دے گا۔ دنیا میں تو یہ عذاب ملے گا، آخرت میں اس سے بھی بڑا عذاب ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی امتوں میں شاید جزیے کا رواج نہیں تھا، یہ تو اسلام نے احسان کیا کہ تلوار سے آپ نے کسی کو مسلمان نہیں کرنا، بلکہ ہماری شریعت میں حکم یہ ہے اللہ کا، اب تو اقدامی جہاد ہی ختم ہو گیا کیونکہ مسلمانوں کے پاس طاقت ہی نہیں، اپنے ملکوں کو بچانا مسلمانوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن پچھلی امتوں میں جب پچھلے جو مسلمانوں کے ماضی میں جب جہاد ہوا ہے، تو ہماری شریعت نے ہمیں، قرآن میں بھی ہے یہ حکم اور احادیث میں تو بہت ہی واضح ہے کہ کسی بھی علاقے کو جب فتح کیا جائے گا تو تلوار کے زور سے کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا، بلکہ ان کو پہلے دعوت دی جائے گی۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو تلوار چلے گی، اور تلوار کے بعد پھر ان پہ جزیے کو نافذ کیا، ان کے جان اور مال کا تحفظ کیا جائے گا، اور ان کی عبادت گاہوں کو بھی باقی رکھا جائے گا، اور ان سے ایک مخصوص قسم کا ٹیکس لیا جائے گا ہر سال، جو بہت تھوڑا ہے۔ ہم فقہ کی کتابیں جب پڑھاتے ہیں طلبہ کو تو اس میں اس پوری جو جزیے کی مقدار کتنی ہوگی، مالدار پہ مالدار کتنا جزیہ دے گا، ایک متوسط درجے کا غیر مسلم کتنا جزیہ دے گا، اور غریب کتنا دے گا، یہ پوری ڈیٹیل فقہ کی کتابوں میں فقہاء نے قرآن و حدیث سے نکال کے لکھی ہوئی ہے، لیکن یہاں اس کا موقع نہیں ہے، لیکن وہ بہت تھوڑی ہے اور وہ قسطوں میں لی جاتی ہے، بہت تھوڑی، اور اس کے بدلے میں جو ان کو بینیفٹس ملتے ہیں بہت زیادہ ملتے ہیں کہ ان کو پوری آزادی مل جاتی ہے۔ تو ایسے غیر مسلموں کو ذمی کہا جاتا ہے۔ تو اسلام نے تو بہت زیادہ یعنی غیر مسلموں کے ساتھ رواداری والا معاملہ کیا ہے۔ یہ رواداری والا معاملہ اسلام سے پہلے یہود و نصارہ میں نہیں تھا، یعنی ان کی شریعت سخت تھی اس معاملے میں۔ ہماری شریعت نے بہت ہمیں چھوٹ دی ہے کہ آپ غیر مسلم کو قتل نہیں کر سکتے اس بیس پہ کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتا۔ لیکن آپ دیکھیں ذوالقرنین کو اللہ نے اجازت دے دی کہ چاہو تو بھائی سب کو قتل کر دو۔ ذوالقرنین نے کہا جو ظلم سے بچ جائے گا، یعنی شریعت کو فالو کرے گا، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، جو نہیں کرے گا میں اس کو سزا دوں گا۔ تو اس شریعت میں اجازت تھی، ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ لیکن ہماری شریعت میں بھی یہ محدود وقت کے لیے، جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، حضرت عیسیٰ کے دور میں جزیہ ختم ہو جائے گا، اما الاسلام و اما السیف، یا تو تلوار ہوگی یا اسلام ہوگا۔ یعنی حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو وہاں بالکل یہی حکم ہوگا جو ذوالقرنین کو اللہ نے حکم دیا تھا، بلکہ ذوالقرنین کو تو اجازت دی تھی کہ آپ چاہیں تو ان کو چھوڑ دیں، چاہیں تو سزا دیں، لیکن عیسیٰ ابن مریم کو اجازت نہیں ہوگی۔ وہاں یہی ہوگا کہ اللہ کی حجت بندوں پر اتنی تمام ہو چکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اس وقت جو مجاہدین ہیں، جو اسلام قبول کرے گا تو بچے گا، نہیں کرے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن خوب سمجھ لیں آج یہ حکم نہیں ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے
کہ ہم آج کسی غیر مسلم کو قتل کر لیں، قطعاً اس کی اجازت نہیں۔ تو یہ دو مسئلے میں ایک بتا دوں، ایک تو حضرت عیسیٰ کا، اور ایک مسئلہ ہے کہ عرب میں اگر کوئی غیر مسلم ہے جب اس کے خلاف جہاد ہوگا تو کیا ہوگا۔ تو اس بارے میں امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ عرب کے خلاف جب لڑائی ہوگی تو اس میں بھی جزیہ نہیں ہے، یا تو اسلام ہے یا تلوار ہے۔ تو ماضی میں جو لڑائیاں عربوں کے خلاف ہوتی رہی ہیں، امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، اور دلیل اس کی یہی ہے کہ عربوں پہ حجت تمام ہو چکی ہے، قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا ہے، وہ تو قرآن کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس کے بعد ان پر حجت تمام ہو چکی ہے، لہذا ان کے لیے حکام سخت ہیں۔ جو عجمی ہیں ان کے لیے حکام نرم ہیں، اور جیسے عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے نا جب، تو اسلام کے سچے ہونے کے دلائل دنیا میں اتنے واضح ہو چکے ہوں گے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، قرآن کہتا ہے ہم اسلام کے برحق ہونے کے دلائل ان کو دکھاتے رہیں گے۔ تو عیسیٰ ابن مریم کے دور میں 2 اور 2 4 کی طرح اتنا واضح ہو چکا ہوگا اسلام، اور اسلام کی دعوت بھی اتنے بھرپور طریقے سے پہنچ چکی ہوگی کہ اللہ کی حجت لوگوں پہ تمام ہو جائے گی۔ پھر کوئی یہ کہے کہ میری سمجھ میں اسلام نہیں آ رہا، اس کا مطلب بہت زیادہ ہٹ دھرم اور ضدی ہی ہے، لہذا اس وقت بھی حکم سخت ہو جائے گا کہ بھئی اما الاسلام، یا تو اسلام یا پھر تلوار، تیسرا آپشن جزیے کا آپ کے پاس نہیں ہے۔ لیکن عیسیٰ ابن مریم کے آنے سے پہلے عربوں کے بارے میں تو وہی حکم ہے کہ اما الاسلام و اما السیف، لیکن اختلافی مسئلہ ہے، میں نے بتایا یہ صرف امام حنیفہ کا موقف ہے، باقی تینوں ائمہ اس کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں عربوں سے بھی جزیہ لیا جائے گا، لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں عربوں پہ حجت تمام ہو چکی ہے۔ ان کے الگ الگ دلائل ہیں، اس میں جانے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں، اور ویسے بھی آج کل اقدامی جہاد تو ہے نہیں، تو اس ڈیٹیل میں جب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اقدامی جہاد شروع ہوگا تو ویسے ہی جزیہ کے حکام ختم ہو چکے ہوں گے۔ اللہ کرے کہ اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت آ جائے، خلافت قائم ہو جائے، ریاست قائم ہو جائے مضبوط جیسے ہوا کرتی تھی، یہ تو اب اللہ کی مرضی ہے، میرا مقصد تو صرف ابھی فقہی حکام بیان کرنا۔ تو اس وقت بھی جو ہے نا حجت تمام ہو چکی ہوگی، لہذا اس وقت اسلام یا تلوار۔ تو یہاں حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے کیا فرمایا، اما تعذب و اما تتخذ فیہم حسنا، چاہے تو آپ قتل کر دیں، چاہے تو آپ اچھا سلوک کریں۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا جو ظلم کرے گا قتل کروں گا، پھر اللہ اس کو عذاب دے گا، واما من آمن وعمل صالحا فلہ جزاء الحسنى، جو ایمان لا کے نیک اعمال کرے گا اس کو بہت اچھا بدلہ دوں گا، اور سنقول له من امرنا یسرا، اس کے ساتھ میں اچھا معاملہ کروں گا۔ ثم اتبع سببا، وہ علاقہ فتح کر کے وہاں ذوالقرنین نے اپنا کوئی نائب بٹھا کے حکومت قائم کر کے ذوالقرنین وہاں سے نکلے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، پھر زمین کے مشرق کی طرف سفر کیا، یہاں تک کہ مطلع الشمس، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے نا، جو انتہائی آبادی ہے، کتنا لمبا سفر ہوگا آپ اس زمانے میں دیکھیں، تو وہاں پہنچے، وجدہا تطلع علی قوم، تو سورج کو دیکھا ہے کہ ایسی قوم پہ طلوع ہو رہا ہے، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ ہم نے اس قوم اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں رکھی۔ آڑ نہ ہونے کا مطلب یہ کہ چٹیل میدان میں وہ لوگ رہتے تھے، اور ایسے دیہاتی بدو قسم کے لوگ تھے کہ گھر بنانا بھی نہیں جانتے تھے، دھوپ میں پڑے رہتے تھے، اس ٹائپ کی کوئی قوم تھی۔ کذالک، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح معاملہ ہے، یعنی ہم جو ذوالقرنین کا واقعہ بیان کر رہے ہیں بالکل اسی طرح ہے۔ یہ بلاغت ہے قرآن کی۔ ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ انتہائی مغرب شمس کو فتح کرنے کے بعد، انتہائی مغربی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد، اس دور میں جب آپ کے پاس سواریاں نہیں ہوتی تھیں، ہوائی جہاز نہیں تھے، تو انتہائی مشرقی حصے میں پہنچے کیسے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کذالک، ایسا ہی ہے جیسا ہم بیان کرنے، اللہ نے ان کو وسائل دیے تھے، پہنچ گئے وہ۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے احاطہ کیا ہوا تھا ذوالقرنین کے ارد گرد جو کچھ بھی تھا اس کا احاطہ کیا ہوا تھا خبر کے اعتبار سے، یعنی ہمیں پوری خبر ذوالقرنین کی معلوم ہے۔ ثم اتبع سببا، اس کے بعد پھر آپ نے راستے کو فالو کیا، حتی اذا بلغ بین السدین۔ اب یہاں قرآن بیان نہیں کر رہا کہ کس سمت میں گئے، لیکن جمہور مفسرین اسی طرف ہے کہ اس سے مراد ہے شمال کی سمت۔